اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، بات چل رہی تھی ان کفار مشرکین دین دشمن لوگوں کے خلاف جہاد کرنے کی، لیکن وہ لوگ جو دین دشمن ہیں، وہ لوگ جو کفار ہیں، وہ لوگ جو مشرکین ہیں، ارشاد فرمایا اس مقام پہ میرے اللہ نے فَإِنِ انْتَهَوْا، فرمایا اگر وہ باز آ جائیں، دین دشمنی سے باز آ جائے، کفار اور مشرکین مسلمانوں کو تکلیف دینے اور مسلمانوں کو دکھ دینے سے باز آ جائیں، فرمایا اگر وہ کافر ہو کر بھی باز آ جائے تو فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ، پھر یاد رکھنا بے شک اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم، وہ بخشنے والا بھی ہے اور رحمتوں کے ساتھ جھولیاں بھر دینے والا بھی ہے۔ گویا مسلمانوں کو، وہ مسلمان جو میدان جنگ میں جہاد کرنے والے ہیں، اسلام کے دفاع کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کے فروغ کے لیے لڑنے والے ہیں، انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر کافر بھی رک جائے تو فرمایا پھر تم بھی رک جانا، اگر وہ بھی باز آ جائے تو فرمایا پھر ان کے ساتھ لڑائی نہیں ہے۔ گویا پتہ چلا اگر اسلامی جہاد کی بھی بات کریں تو اسلامی جہاد کا مطلب بھی کفر کو مٹانا نہیں ہے، بلکہ اسلامی جہاد کا مطلب کفر کے ایسے زور کو توڑ دینا ہے جو اسلام کو نقصان پہنچاتا ہے۔ فرمایا اگر وہ باز آ جائیں تو جب اللہ معاف بھی فرمانے والا ہے اور رحمتیں بھی فرمانے والا ہے تو فرمایا پھر اللہ کے ماننے والوں تمہارا بھی اب یہی بنتا ہے کہ تم بھی معافی کو اپنا لو اور لوگوں کے اوپر رحمت کیا کرو۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے وقاتلوہم، اور ان سے لڑو، ان سے جہاد کرو، حتی، یہاں تک کہ لا تکونا، نہ رہے، فتنتن، کوئی فتنہ و فساد۔ فرمایا جب تک ان کفار مشرکین اور اسلام دشمن قوتوں کے فتنے اور فساد ختم نہیں ہو جاتے، فرمایا اس وقت تک تم ان کے ساتھ لڑو، وَيَكُونَ، اور ہو جائے، الدین، دین جو ہے، للہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور دین سارے کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو جائے۔ کون سا سارے کا سارا دین؟ فرمایا پھر معاشی نظام بھی دین کے مطابق ہو جائے، پھر سماجی نظام بھی دین کے مطابق ہو جائے، بندے کی نجی زندگی جو ہے یہ بھی دین کے مطابق ہو جائے، اور بندے کی جو اجتماعی زندگی ہے وہ بھی ساری کی ساری دین کے تابع ہو جائے اور دین کے مطابق ہو جائے۔ بندہ دنیا میں زندگی گزارے بھی تو اللہ کے لیے، اور اگر عبادات کے معاملات ہوں، پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے سلسلے ہوں، تو فرمایا وہ بھی سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہو جائیں۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو بندوں کی غلامی سے بچا کر، دین یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے بس اللہ کے غلام رہ جائیں، اور کسی کی غلامی جو ہے وہ بندے کے گلے کے اندر اس کا توق نہیں رہنا چاہیے۔ تو دین سارے کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ کہتے ہیں کہ ایوب خان صاحب نے کسی کو کہا تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ دین نافذ کر دیا جائے، تو فرمایا انہیں کہا گیا تھا کہ کتنی پاکستان کا رقبہ، تو انہوں نے شرط بتا دیا کہ پاکستان کا ٹوٹل رقبہ اتنا ہے۔ تو پھر اس پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ کا قد کتنا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میرا قد جو ہے وہ 6 فٹ اور اتنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے پورے رقبے کے اوپر اسلام قائم ہو جائے، فرمایا آپ اپنے اس قد کے اوپر اسلام قائم کر دیں، جب آپ کی شخصیت، آپ کی ذات کے اوپر اسلام قائم ہو جائے گا، پاکستان میں اسلام قائم ہو جائے گا۔ ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے کے اندر اسلام کا نظام قائم ہو جائے، تو اسلام کا نظام قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے کم از کم ہم اپنے اوپر اسلام کا نظام لاگو کریں۔ ہمارے لین دین، ہمارے اٹھنے بیٹھنے، ہمارے سارے کے سارے معاملات، ہماری عبادات، ہماری ریاضات، ہمارا سب کچھ اسلام کے قانون کے مطابق ہو جائے۔ جب میرا اسلام کے قانون کے مطابق ہر عمل ہو جائے گا، یقیناً میرے گھر کے اندر اسلام آ جائے گا، اور جب میرے گھر کے اندر اسلام آیا، میرے سماج اور میرے معاشرے کے اندر اسلام کی
جھلک جو ہے وہ نظر آئے گی. اور جب میرے سماج اور معاشرے کے اندر اسلام کی جھلک نظر آنے لگی تو انشاءاللہ اس کا رنگ پھر پورے پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا سے اس کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ سب ٹھیک ہو جائیں پر خود ٹھیک نہیں ہونا چاہتا. اور جب تک میں خود ٹھیک نہیں ہوں گا نا بھائی اس وقت تک کوئی ٹھیک نہیں ہونے والا ہے. تو اس وجہ سے سب سے پہلی کوشش اور محنت مجھے اپنے اوپر کرنی ہے. اسی لیے کلندر لاہوری نے بھی فرمایا کہ اپنے ہی من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، کہ بندے اپنے آپ کو سدھارے گا سب کچھ سدھر جائے گا، اور اگر اپنے آپ کو سیدھا نہیں کیا تو نے تو پھر کچھ سیدھا نہیں ہو سکا تجھ سے. تو فرمایا دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے. پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے فَإِنِ تَاهُ، اور اگر وہ باز آ جائیں، اگر وہ باز آ جائیں، وہ دین دشمن، دین کا نقصان کرنے والے، دین کو تکلیف دینے والے، جن کی وجہ سے تم نے راتوں کا آرام چھوڑ دیا، جن کی وجہ سے تم نے دن کے اپنے کام کاج چھوڑ دیے، جن کی وجہ سے تم ہتھیار اٹھائے پھرتے ہو، جن کی وجہ سے تم خود اپنے آپ کو تم نے پریشانی میں ڈال لیا ہے. فرمایا اگر وہ باز آ جائیں تو پھر اپنی پریشانی سامنے نہ رکھنا، پھر اپنی تکلیفیں سامنے نہ رکھنا. اگر وہ باز آ جائیں تو فرمایا پھر ایک ہی بات ہے کہ فلا عدوانا، پھر زیادتی نہیں ان پر، پھر ان پر کسی طرح کی زیادتی. وہ باز آ جائیں فرمایا انہیں معافی دے دیں، انہیں پھر چھوڑ دیں. تو گویا ہمیں بھی ایک بتایا جا رہا ہے، باقی سارے سلسلے اپنی جگہ پہ رہ گئے. ہمارے سماج، ہمارے معاشرے میں، ہماری رشتہ داریوں کے اندر اگر کوئی بندہ ایسا تھا جس کی وجہ سے ہمارے اس کے ساتھ ڈھیر سارے معاملات دور دور تک چلے گئے، لیکن اگر کوئی بندہ درمیان میں آ گیا اور اس بندے کی وجہ سے اس نے کہا کہ بھائی میں بس کر دیے، تو جس نے بس کر دیے فرمایا تم بھی اس کے ساتھ بس کر دو، پھر تم اسے رگڑتے نہ رہو ہمیشہ. فرمایا پھر ان پر زیادتی نہیں ہے الا مگر یہ کہ علی الظالمین، ان لوگوں پر جو ظالم ہو گئے ہیں، جنہوں نے ظلم کو اپنا لیا ہے. فرمایا اگر ظالم بندہ یہ کہے بھی کہ میں معافی مانگ لی ہے، میں نے آپ چھوڑ دیا ہے کام، فرمایا ظالم کو پھر بھی نہیں چھوڑا جائے گا. ایک بندہ ہے اس نے قتل کر دیا ہے، تو جس نے قتل کر دیا ہے قتل کرنے کے بعد کہتا ہے کہ جی اب میرے ہاتھ کھڑے ہیں، اب میرے ہاتھ کھڑے ہیں، اب میں نے توبہ کر لی ہے. بھائی اس نے توبہ کر لی ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن وہ قتل کا بدلہ اس سے لیا جائے گا. اسی طریقے سے ایک بندے نے ایک بندے کا ڈاکہ مار لیا ہے، سب کچھ لوٹ لیا ہے، چھین لیا ہے اس کے اوپر، چھین لینے کے بعد، لوٹ لینے کے بعد کہ میں نے توبہ کر لی ہے، تو اب جس نے توبہ کر لی ہے اسے ایسے چھوڑ دینا نہیں ہے، بلکہ اس سے وہ جو اس نے ڈاکہ مارا ہے، کسی کی عزت کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے، اس کا بدلہ اس بندے سے لیا جائے گا. تو فرمایا الا علی الظالمین، سوائے ایسے ظالم لوگ جو ہیں ان سے بدلہ لیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیشہ ہمیں ظلم سے بچا کے رکھے، اور بالخصوص ہمیں اپنی شخصیت اور اپنے کردار کے اوپر اسلام کا رنگ جو ہے یہ میرا اللہ چڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور جس پہ یہ رنگ آ جاتا ہے پھر میاں صاحب فرماتے ہیں کہ کچا رنگ للاری والا اتے لیندا چڑھدا رہندا، تے عشق تیرے دا رنگ محمد کدی نہیں چڑھے آلیندا. اللہم صلی علی و مولانا محمد، اللہم صلی علی و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.